پر استقامت اور عبادت کے لیے سوال ہے نا بتا دیں گے تو ان کا بھی چندہ بیٹھ جائے گا، ان کا بھی چندہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو کون ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے اے پیرو اسی طرح ہمیں بتاؤ، مگر وہ کیا کریں گے؟ صحابہ خود عمل کرتے تھے، یہاں لوگ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے. تو کوئی کہتے پیر جی آپ تو ہی دے دیں، آپ دم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذکر کی محفل ان کو آگے تو آپ خود نہیں ذکر کرنا، کیا نہیں کرنا. اس وجہ سے پیر کے پاس بھی رش لگا رہے گا. تو اگر پیر کہے گا بیٹا گھر بیٹھ کے اتنی دیر ذکر کرنا تو رش ختم ہوتا جائے گا. رش ختم ہوتا جائے گا. تو ڈاکٹر بھی اگر یہ لے تو آپ خود لے لینا، اس کے پاس بھی رش ختم. اگر رش ختم ہو جائے گا تو ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ تو دیکھ کے آتے ہیں نا، جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کے پاس بھی کون آئے گا، دوگانا چھوڑ دیں گے. اس لیے پیر بھی بلاتا ہے، ڈاکٹر بھی بلاتا ہے، مولوی بھی بلاتا ہے. اللہ تو کہتا چلو نماز کے لیے مسجد میں جاؤ، اس کے علاوہ ہر کیوں جاتے ہو؟ یہ گیار میاں، یہ بار میاں، یہ تسمیں، یہ میں اپنے مسجد میں تو جائز ہی نہیں ہے. اپنی واقعیت کریں، اپنی واقعیت کریں. اللہ کے نبی نے کہا صرف نماز کے لیے آنا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کس کے لیے؟ کسی علم والے کے پاس جاؤ علم لینے کے لیے، علم لینے کے لیے. ہم تو تقریریں سننے جاتے ہیں، ہم تھوڑی لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، علم لیں گے تو ہم خود تقریریں کرنے والے ہو جائیں گے. تو جب ہم خود تقریریں کرنے والے ہو جائیں گے تو ہمیں کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم محتاج ہو گئے، اس لیے ہمیں چندہ دینا پڑتا ہے اپنے ہر کام کے لیے. اس وقت صحابہ کرام محتاج نہیں تھے، انہیں جنازے بھی آتے تھے، انہیں دعائیں بھی آتی تھی، انہیں غسل کرنا بھی آتا تھا. اب کسی کو کچھ آتا ہی نہیں. تو ہم مولوی کو ڈھونڈتے ہیں. کیا مولوی مسلمان ہے؟ کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا مولوی دیندار ہے؟ ہم لوگ دیندار نہیں ہیں. ہم نے صرف اسی کو دیندار سمجھا کہ یہ دیندار ہے، کیونکہ ہم دیندار بنے ہی نہیں ہیں. ہم نمازی بن گئے، دیندار نہ بنے. جب ہم نے دیندار ہوں گے تو ہم خود ہی جیسے صحابہ کی اولاد خود ان کے جنازے پڑھا دیتے تھے، ہم بھی پڑھا دیتے. یہ وجہ ہے، اس لیے دماغ کا زیادہ کام ہوتا ہے کہ تم جس طرح دماغ لگاؤ گے تمہیں اسی طرف سے پیغام ملیں گے. وہ اچھے پیغام ہیں یا برے، یہ تیری عقل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا میری زندگی میں یہ دکھ پیدا کرے گا. اگر میں نے دین میں رکھ لوں گا تو یہ دین کو برباد کر دیں گے. تو ایسے پیغام دل کو نہیں دینے، عقل سے خارج کر دیں. اور جو اچھے پیغام ہو وہ اپنے دل میں رکھو، ہمیشہ تمہارے کام میں آئیں گے، ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے. اور جو پیغام ہمیشہ ساتھ کے لیے ہو ان پیغاموں کو دل میں رکھا کرو، اور جو پیغام ساتھ نہ دینے کے قابل ہو انہیں نکال کے باہر پھینک دیا کرو. تو پیغاموں میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پیغام ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی دیکھنا ہے کہ کون سا
تو گمراہ دھوکہ ہے، اندھیرا ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے، سرکشی ہے، نافرمانی ہے، بہکاوا ہے، حماقت ہے۔ اب گمراہی کی تم کسی زمرے میں اس کی تفسیر لے جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر وہ کام گمراہی والا ہے جس کام سے اللہ اور رسول ناراض ہے۔ تم نے تو دیکھنا کون سا کام میں ایسے کر رہا ہوں جو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جن کو شاید یہ کہیے گمراہ لوگوں کے طریقے ہیں، اور جن کو کہے بے دینی لوگوں کے طریقے ہیں، کافروں کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے اندھے ہیں۔ اور اندھوں سے صلاح لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اندھوں کو راستے کی خبر نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور جن کے پاس آنکھیں نہ ہو وہ تمہیں کیا راستے میں بتا دے سکتے ہیں کہ آگے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس سے بچ کے گزرنا؟ اس نے کہا اسراء بھی اپنی ان لوگوں سے کروانا جن کو میں نے آنکھیں دی، انہوں نے سب دیکھا ہوتا ہے، سب دیکھا ہوتا ہے۔ جس نے سب دیکھا ہوگا وہی تو تمہیں بتائے گا کہ کہاں نقصان ہے اور کہاں نفع ہے، کون سا رستہ اللہ والا ہے اور کون سا رستہ شیطان والا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جو خود رستے انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اپنایا ہے کہ انہوں کو اس اللہ والے رستے سے بڑھ کر کوئی اور رستہ نظر ہی نہیں آیا، کہ ان کی نظر ہی تو یہ تھی نہ صرف تو جس طرف ان کی نظر تھی وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور جس طرف وہ اندھے تھے وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ جس کے پاس نظر نہیں تھی وہ شرمندہ کرنے کے لیے تمہیں پیدا ہوا تھا کہ ایمان کے نور سے تم خارج ہو جاؤ۔ تو بھروسہ کرنا بھی انہیں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو بھروسے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل دی انسان کو تاکہ تو جان سکے کہ ہر بات پہ بھروسہ کرنا بھی لازم نہیں ہے، مگر اللہ رسول کی ہر بات ہی بھروسہ رکھو، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہی تو اللہ ہے، مگر تو اسے ہمیشہ ساتھ ماننے تو اللہ بھی فرض ہے کہ تو اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ مانے کہ وہ مجھے ہمیشہ دیکھتا بھی ہے، ہمیشہ دیتا بھی ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا بھی ہے۔ ہر کسی نے تیرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا، تو ہر کسی نے تیرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا تو اللہ نے کہا تھا تو دل بھی نہ لگانا، تو ہر کسی کے لیے یہ دل نہیں، اس لیے دل میرے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ صرف دل میرے لیے ہے، تو مجھ سے دل لگا، میں کبھی تیرا دل دکھی نہیں ہونے دوں گا، مگر اگر میری مخلوق سے لگائے گا تو کبھی یہ دل میری طرف نہیں آئے گا، یعنی کہ دکھ بھی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایمان والا دکھ میں بھی ہو تو وہ کہتا ہے میرا اللہ تو راضی ہو رہا ہے میرے صبر کرنے پر، میرے شکر کرنے پر، تو اس سے بڑی عطا کیا ہے کہ مجھے صبر اور شکر کر کے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ میں تو زندگی رب کے نام ہی تو دی اور رب کے نام پہ ہی تو دی، جب میں لے بھی رب کے نام سے رہا ہوں تو دے بھی رب کے نام ہی رہا، تو جب وہ راضی ہے تو میں ہر حال میں خوش ہوں۔ یہ ایمان اسلام کی دلیل حق ہے، اور جن کو حق کا پتہ ہی نہ ہو انہیں کیا پتہ مرض کس وجہ سے مجھ پہ لاحق ہوتا ہے۔ میری طاقت ایمانی دیکھنے کے لیے، میرا یقین کمال دیکھنے کے لیے اس لیے مرض مجھ پہ لاحق ہو۔
ٹھیک ہے، یہی ماں باپ ہوتا ہے، یہی بہن بھائی ہوتا ہے، بھروسہ۔ اگر بھروسہ نہیں رہا تو کوئی رشتہ نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو انسان نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو جاندار بھی نہیں رہا۔ بھروسہ ہی جان ہے، جان سمجھو وہی زندہ ہے جس کے اندر بھروسہ ہے، اور جس کے اندر بھروسہ نہیں ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہے، زندہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اپنے پہ بھروسہ رکھ، کس وجہ سے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ وجہ کیا ہے تجھے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی؟ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو پھر بھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رکھتا۔ جب اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر تو بھروسے والا نہیں۔ بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ بھروسہ ہی دوستی ہے، بھروسہ ہی محبت ہے، بھروسہ ہی پاسدار محبت ہے، بھروسہ ہی شہادت ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہے تو شہید ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نظر آئے گا، اگر اسے بھروسہ ہی نہ ہو تو اپنا سر نہیں گرم کرائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں مروں گا نہیں، میں سدا زندہ رہوں گا، اس لیے
انتظار کریں